بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 5 پانچویں قسط ہے، وی لاگ نمبر ہے 268، پیج ہے 304 اور واقعہ چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا۔ ناظرین اس سے پہلے 4 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ 5ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، جو ہم آپ تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ نادان تھے اس قدر کہ نہ جانی عرب کی قدر، حاصل ہوا یہی نہ بچے مار پیٹ سے، حاصل ہوا یہی نہ بچے مار پیٹ سے، مغرب میں ہے جہاز بیاباں شطر کا نام، ترکوں نے کام کچھ نہ لیا اس فلیٹ سے، ہندوستان میں جزو حکومت ہے کونسلیں، آغاز ہے ہمارے سیاسی کمال کا، ہم تو فقیر تھے ہی ہمارا تو کام تھا، سیکھیں سلیقہ اب عمرہ بھی سوال کا۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 5، وی لاگ نمبر 268 اور پیج نمبر 304، واقعہ بیان چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، او میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس وقت مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں دھرم برہم ہو جائیں گی۔ پس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند ٹوٹنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے تو انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ وہ سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا، اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے اس کو دریا میں گرا دو۔
چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علادہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون سے کہا کہ اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا، وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھو علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے شرم کر حیا ایسے انسان کا، وہ داماد نبی ہم زلف علی ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔